بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، رات کے وقت رزق کے دروازے کھولنے، خالی تجوریوں کو پیسوں سے بھرنے اور غیب کے خزانوں سے کروڑوں اربوں کی دولت سمیٹنے کا ایک ایسا نایاب، طاقتور اور مجرب عمل اور وظیفہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جو انسان بھی پڑھے گا نا، اسے روزانہ کی بنیاد پہ ان گنت دولت، بے پناہ رزق اور مال و دولت کے انبار نصیب ہو جائیں گے۔ جو کوئی بھی شخص اس فانی دنیا میں ارب پتی اور کروڑ پتی بننا چاہتا ہے نا، اپنی غریبی اور قسم پوشی کو ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتا ہے اور دولت کی فراوانی سے رب کے خزانوں کے منہ کھلوانا چاہتا ہے، وہ دولت کا یہ طاقتور ترین عمل اور اس میں پاک ضرور پڑھ لیں۔ خدا کے لیے ذرا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور سوچیں کہ کب تک آپ نے اس قسم پرسی اور ذلت کی زندگی گزارنی ہے، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے ہیں اور اپنوں کے تانے سننے ہیں۔ اگر آج بھی آپ نے اس سنہری موقع کو گوا دیا، اگر آج بھی آپ نے سستی دکھائی اور اس دولت کے نورانی عمل کو چھوڑ دیا نا، تو خدا کی قسم آپ پوری زندگی روتے رہ جائیں گے اور غربت کے اس عذاب سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے۔ لوگ کروڑوں اور اربوں کی جائیدادیں بنا رہے ہیں، نئی لگژری گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، ان کے گھروں میں پیسوں کی ریل پیل ہے اور ان کی تجوریاں کبھی خالی نہیں ہوتی، تو پھر آپ کیوں پیچھے رہیں؟ کیا آپ کے بچے اس قابل نہیں ہیں کہ وہ اچھے سکولوں میں پڑھیں، اچھے کپڑے پہنیں اور دنیا کی تمام عیش و آرام کی چیزیں حاصل کریں؟ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی احساس ہے نا، اگر آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہر حال میں یہ وظیفہ کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ نا آپ کے پاس اپنی غریبی مٹانے کا اور کوئی راستہ بچا ہی نہیں۔ سوچیں ذرا، اس ظالم دنیا میں ایک غریب انسان کی کیا اوقات رہ جاتی ہے جب جیب میں ایک روپیہ نہ ہو، جب بچے رات کو بھوک کی وجہ سے بلبلاتے ہوئے سو جائیں اور ماں کے پاس انہیں دینے کے لیے سوکھا نوالا تک نہ ہو، تو دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آپ نے یہ درد بھری زندگیاں کتنی بار جھیلی ہیں؟ کب تک اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے قرض مانگ مانگ کر اپنی عزت خاک میں ملاتے رہیں گے؟ جب آپ کے پاس کوئی اسناد، کوئی بڑی ڈگری یا کاروبار کے لیے سرمایہ نہیں ہوتا نا، تو دنیا آپ کا مذاق اڑاتی ہے، دوست احباب منہ پھیر لیتے ہیں اور ہر دروازہ آپ پہ بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم بار بار آپ کو پکار کے کہہ رہے ہیں کہ خدارا اب مزید غفلت نہ برتیں، اپنی اس تباہ حال زندگی پہ ترس کھائیں۔ اگر آپ نے اب بھی اس سنہری موقع کو ہاتھ سے جانے دیا، تو آپ خود اپنے پرسکون مستقبل کے قاتل بن جائیں گے۔ یہ وظیفہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے گھر کی تجوریوں کے تالے ہمیشہ کے لیے توڑ کر وہاں اربوں روپے کی دولت اور لاکھوں کے انبار لگانے کی واحد کنجی ہے۔ دنیا کا ہر وہ انسان جو آج کروڑ پتی اور ارب پتی بن چکا ہے، وہ ان جلالی اسماء اعظم کی طاقت کو جانتا ہے اور انہیں راتوں کو نہ چھپا کے پڑھتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی اس اندھیری غریبی کی راز سے نکل کر دولت کے اجالے میں قدم رکھیں، کیونکہ اگر آج آپ نے ہمت نہ کی تو آنے والا کل آپ کے لیے مزید اذیت ناک بن جائے گا۔ دولت کی دیوی یا رزق کے یہ دروازے صرف ان کے لیے کھلتے ہیں جو پکا ارادہ کرتے ہیں اور رات کے وقت اٹھ کر گریازاری کرتے ہیں۔ غور کریں، انسان کی زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ تو نہیں، لیکن پیسے کے بغیر اس دنیا میں نا سانس لینا بھی محال ہو جاتا ہے۔ جب بندے کے پاس مال و دولت ہو، بینک بیلنس بھرا ہوا ہو، تو معاشرے میں اس کی الگ ہی دھاک بیٹھ جاتی ہے۔ لوگ اس کے اٹھنے بیٹھنے کے انداز کو سہراتے ہیں، اس کی ایک بات پہ ہزاروں لوگ سر جھکاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب ایک غریب اور نادار انسان کسی محفل میں جاتا ہے نا، تو کوئی اس کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتا، اس کی رائے کی تو کوئی وقت ہی نہیں ہوتی، اور وہ کونے میں چپ چاپ بیٹھ کر نا اپنی بے بسی پہ آنسو بہاتا ہے۔ کیا آپ کو اس ذلت امیز زندگی سے نفرت نہیں ہے؟ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ بھی ان بلند و بالا محلات کے مالک بنے، جن کے دروازوں پہ مہنگی ترین گاڑیاں کھڑی ہوں اور جن کے نوکر چاکر ہر حکم پہ حاضر ہوں؟ اگر آپ کے دل میں یہ تڑپ موجود ہے نا میرے بھائیوں، تو یہ جان لیں کہ یہ وظیفہ آپ کے لیے اس کائنات کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ اسے معمولی سمجھ کر چھوڑنے کی غلطی مت کیجیے گا، کیونکہ
शैतान कभी नहीं चाहता कि कोई गरीब इंसान अमीर बने। वो आपके जहन में सुस्ती और काहली डालता है ताकि आप रात के वक्त उठ के इबादत ना करें, लेकिन आपने अपने अंदर के अज़म को जगाना है, शैतान के वसवसों को पांव तले रौंदना है और ये पुख्ता अज़म करना है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इस दौलत वाले अमल को तर्क नहीं करेंगे। आपकी ये छोटी सी रात की मेहनत आपकी आने वाली 70 नस्लों के लिए ऐशो इशरत और मालो दौलत के दरवाजे हमेशा के लिए खोल देगी। इस फानी दुनिया में दौलत की कोई कमी नहीं है। रब के खजानों में करोड़ों और अरबों का रिस्क बिखरा पड़ा है, मगर अफसोस इस बात का है कि इंसान अपनी गफलत, मायूसी और तंगदस्ती की वजह से इन गैबी खजानों तक पहुंच नहीं पाता। लोग सुबह से लेकर रात गए तक धूप में, सख्त सर्दी में और अंधेरी रातों में दर बदर की ठोकरें खाते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी इनके हाथ खाली रहते हैं। घर के अखराजात पूरे नहीं होते, बच्चों की स्कूलों की फीसें अदा करने के लिए पैसे नहीं होते और 2 वक्त की रोटी का असूल भी एक ख्वाब बन के रह जाता है। लोग कर्ज ले लेके थक जाते हैं और कर्ज लेने वाले दरवाजे पे आके बेइज्जत करते हैं, ताने देते हैं, रिश्तेदार मुंह फेलेते हैं और कोई इंसान को पूछने वाला नहीं होता। मुआशरे में गरीब आदमी की कोई इज्जत नहीं करता। हर तरफ मालदारों और करोड़पति लोगों की पूछ होती है और गरीब बंदा पिसता चला जाता है। दुनियावी जिंदगी की रंगीनियों और आसाइशों को देख के हर इंसान का दिल मचलता है कि इसके पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, आलीशान बंगले हों, बैंक अकाउंट्स में करोड़ों रुपए पड़े हों और वो दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज खरीद सके। लेकिन जब जेब खाली हो ना मेरे भाइयों, और मकरूज होने की वजह से रात की नींदें उड़ चुकी हों, तो इंसान अंदर से टूट जाता है। लोग समझते हैं कि दौलत कमाना सिर्फ किस्मत का खेल है, हालांकि असल खेल रूहानी ताकत और इस्माए आजम का विर्द है। बड़े बड़े सन्नतकार, अरबपति, बिजनेसमैन और दुनिया के अमीर तरीन लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अगर रब के खजानों को पाना है ना, तो रूहानी अमाल और वज़ाइफ को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना लाजमी है। मगर आज जो वजीफा हम आपको बताने जा रहे हैं, ये कोई आम वजीफा नहीं है, बल्कि ये दौलत का समंदर बहाने वाला, खाली तिजोरियों को पैसों से भरने वाला और गुर्बत के काले बादलों को हमेशा के लिए दूर करने वाला एक ऐसा नूरानी अमल है कि जिसको करने के बाद इंसान को कभी जिंदगी में किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत पेश नहीं आती। जब इंसान के पास दौलत आती है ना मेरे भाइयों, तो इसके सारे मसले खुद ब खुद हल हो जाते हैं। माशरे में इसकी इज्जत बढ़ जाती है, लोग इसको सलाम करते हैं और जो रिश्तेदार कल तक मुंह फेरते थे ना, वो आज खुद चल के घर आते हैं। मालो दौलत इंसान की आधी मुसीबतों को ऐसे खत्म कर देता है जैसे सूरज निकलने पे रात का अंधेरा गायब हो जाता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि रिस्क की तंगी और गुर्बत का शिकार होने से बेहतर है कि इंसान अल्लाह के इन बाबरकत इस्माए आजम को अपना मामूल बनाए और अपने घर में रहमतों, बरकतों और करोड़ों रुपए की रेल पेल के दरवाजे खोल दे। दुनिया के बड़े बड़े मालदार लोग जो अरबोपति बने बैठे हैं, इनके पीछे भी ना यही रूहानी राज और यही पोशीदा वज़ाइफ होते हैं जो वो किसी को नहीं बताते। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी भी उठ के अमीर बन जाए, लेकिन हम आपको ये राज खोल के बता रहे हैं ताकि आपकी भी नस्लें संवर जाएं और आपके घर से भी गुर्बत का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाए। पैसा ही वो ताकत है जो इंसान के तमाम दुखों का मदावा करती है, इज्जत बचाती है और जिंदगी को पुरकशिश बनाती है। इसलिए दौलत के असूल के लिए ये अमल इंतहाई अहमियत का हामिल है। इंसान जब इस अमल को करता है ना, तो इसके घर में दौलत के ऐसे चश्मे फूटते हैं जिनका इसने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होता। इस फानी जिंदगी में इंसान ना तरह तरह की परेशानियों में घिरा रहता है। कभी किसी को बीमारियां घेर लेती हैं, तो कभी मुआशी बदहाली कमर तोड़ देती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत गुर्बत और मोहताजी की है जो इंसान से ना इसकी इज्जत नफ्स तक छीन लेती है। एक गरीब बाप जब अपने बच्चों को भूखा देखता है ना, तो इसका दिल खून के आंसू रोता है। वो अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरा करने से कासिर होता है। ऐसे आलम में जब इंसान मायूस हो जाता है ना, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात का सहारा बचता है। और जब कोई बंदा रात के वक्त उठ के अल्लाह के हुजूर गिरियाजारी करता है, इन वजीफों का विर्द करता है ना, तो अल्लाह ताला इसकी 7 पुश्तों के लिए रिस्क के दरवाजे खोल देता है। इस अमल को करने का तरीका भी निहायत आसान है। किसी सख्त रियाजत या दुश्वार मरहले की जरूरत नहीं है। बस चलते फिरते, उठते बैठते, लेटते जागते हर लम्हा इस बाबरकत नाम और दौलत वाले वजीफे को
اپنی زبان پہ جاری رکھنا ہے۔ اس عمل کی مکمل ترتیب اور طریقہ کار ہم یہاں تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ آپ نے پورے یقین، دھیان اور دل کی سچی لگن کے ساتھ اس عمل کو کر لینا ہے۔ دولت، روپیہ، پیسہ اور رزق کا یہ اسم اعظم، میرا رب جب اپنے کسی بندے پہ کرم کرتا ہے نا تو اسے زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچا دیتا ہے، اور یہ 100% اٹل حقیقت ہے۔ جس بھی خوش نصیب انسان کے ہاتھ میں دولت کا یہ بڑا راز لگ جاتا ہے نا، وہ اس معاشرے کا اور اس دنیا کا امیر ترین صاحب جائیداد اور دولت مند ترین شخص بن جاتا ہے۔ جو بھی انسان اپنی تنگ دستی کا رونا روتا ہے، غریبی سے جان چھڑانا چاہتا ہے، کروڑوں کی دولت سمیٹنا چاہتا ہے اور ارب پتی یا کھرب پتی بننے کے خواب دیکھتا ہے، اس نے ہمیشہ اس اسم پاک کا ورد اپنی زبان پہ جاری رکھا اور آج تک اس دولت والے عمل کے حیرت انگیز نظارے دیکھ رہا ہے۔ آج تک اس کے معجزات اور تجوریاں بڑھنے والی برکات اپنی آنکھوں سے محسوس کر رہا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے نا آپ نے صرف اور صرف رات کے وقت کا انتخاب کرنا ہے۔ دن بھر کی مصروفیت کے بعد رات کا وقت جب ہر طرف سکون ہوتا ہے، تب آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے جب بھی آپ چاہیں سکون کے وقت اس کا انتخاب کر لیں۔ باقی سارا دن چلتے پھرتے صرف اللہ کا وہی رزق بڑھانے والا اسم پاک دل و زبان سے جاری رکھنا ہے۔ یہی اس کی مکمل ترتیب ہوگی جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب جو بھی شخص اس دولت افزا طریقے سے اس عمل کو انجام دیتا ہے نا، اس سے مہینوں یا سالوں انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ پہلے ہی دن، بلکہ عمل کی پہلی ہی رات اس دولت والے وظیفے کی برکات وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔ اس کے گھر میں دولت کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب جو بھی انسان اس دولت کے عمل کا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے، رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، وہ اس کو اسی ترتیب کے ساتھ مکمل کرے گا۔ ہمارے پاس ایک بھائی تشریف لائے جن کا نام احمد تھا۔ احمد کی زندگی اتنی زیادہ کٹھن اور غربت زدہ تھی نا کہ ان کے گھر میں فاقوں کی نوبت رہتی تھی۔ حالات اس سٹیج پہ پہنچ چکے تھے کہ کئی دن گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا۔ بچے بھوک سے بلبلاتے تھے، روتے تھے، اور ماں کے پاس انہیں دینے کے لیے سوکھا نوالا تک نہیں ہوتا تھا۔ احمد دن بھر مزدوری کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، مگر شام کو جب وہ گھر خالی ہاتھ لوٹتا تو بچوں کی اداس آنکھیں دیکھ کے اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا۔ قرض داروں کے تقاضے اتنے بڑھ چکے تھے نا کہ لوگ گھر کے باہر آ کے گالیاں دیتے تھے۔ عزت محفوظ نہیں رہی تھی اور گھر کا سامان تک بک چکا تھا۔ ایک دن جب احمد اس شدید ترین ذہنی اور مالی بحران سے گزر رہے تھے نا، انہوں نے ہمارے بتائے ہوئے اس رات کے خاص عمل اور وظیفے کا آغاز کیا۔ انہوں نے پوری رات باوضو ہو کر دل کی گہرائیوں سے اس عمل کو کیا۔ درود پاک کی برکت، سورہ فاتحہ کی تلاوت اور اسم اعظم کا ورد جب انہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنایا نا تو معجزہ ہو گیا۔ صرف چند ہی دنوں کے اندر اندر غیب کے ایسے دروازے کھلے کہ آج وہی احمد صاحب جائیداد بن چکے ہیں۔ ان کے پاس اب کروڑوں روپے کے بزنس ہیں، شاندار گاڑیاں ہیں، عالی شان کوٹھیاں ہیں، اور ان کی تجوریاں ہمیشہ پیسوں اور دولت سے بھری رہتی ہیں۔ آج ان کے بچے دنیا کی ہر خوشی حاصل کر رہے ہیں اور وہ فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ سب اسی مبارک عمل کی برکت ہے۔ اسی طرح دوسرا واقعہ ایک بہن کا ہے کہ جن کا نام سائمہ بی بی ہے۔ سائمہ کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اپنے چھوٹے چھوٹے 4 بچوں کے ساتھ ایک کرائے کے ٹوٹے ہوئے کمرے میں رہتی تھی۔ گھر میں آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ سائمہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کرنا اور کپڑے دھو کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی، لیکن مہنگائی کے اس دور میں وہ 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنے سے بھی قاصر تھی۔ کئی راتیں ایسی گزری جہاں سائمہ اور ان کے معصوم بچوں نے صرف پانی پی کے نہ گزاری، کیونکہ رات کے وقت کھانے کے لیے ایک دانہ بھی موجود نہیں تھا۔ سائمہ کی زندگی روتے روتے اور لوگوں کے طعنے سنتے سنتے گزر رہی تھی۔ کوئی ان کا پرسانے حال نہیں تھا۔ پھر کسی اللہ کے بندے نے انہیں یہ رات کا خاص وظیفہ بتایا۔ سائمہ نے ہمت نہیں ہاری۔ انہوں نے رات کے وقت اٹھ کے نہ باوضو ہو کے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے جب سورہ فاتحہ اور اسم مبارکہ کا ورد اپنی راتوں کا معمول بنایا نا تو اللہ نے ان کی تقدیر کو ایسے پلٹا کہ دیکھنے والے دھنگ رہ گئے۔ چند ہفتوں کے اندر ایک ایسا مخیر شخص ان کی مدد کے لیے آگے آیا جس نے نہ صرف ان کے تمام قرضے چکائے بلکہ ان کو ایک بڑا کاروبار شروع کروا کر دیا۔ آج سائمہ بی بی کروڑوں روپے کی مالکن ہے۔ ان کے پاس اپنے ذاتی بڑے بڑے فلیٹس اور جائیدادیں ہیں اور آج وہ غریبوں کی خود مدد کرتی ہیں۔ ان کی زندگی کا یہ بدلاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ عمل واقعی لوگوں کی تقدیر بدل دیتا ہے۔ اور تیسرا واقعہ ہمارے ایک قریبی جاننے والے طارق کا ہے۔
तारक का कारोबार मुकम्मल तौर पे बैठ चुका था। इन पे ना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों का कर्ज चढ़ चुका था। बैंक के लोग और कर्ज लेने वाले रोजाना इनके दरवाजे पे खड़े होते थे। तारक जहनी मरीज बन चुके थे। वो रातों को सो नहीं सकता था कि सुबह उठ के लोगों के पैसों का जवाब कैसे देगा। इसके पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए भी ना पैसे नहीं थे और नौबत घर बेचने तक आ चुकी थी। ऐसे में तारक ने हमारे बताए हुए इस वजीफे को अपनी जिंदगी का आखिरी सहारा समझ के शुरू किया। उन्होंने रात के वक्त उठ के इस अमल को पूरे अदब के साथ किया। अव्वल आखिर दुरूद पाक, दिल का मुराकबा, सूरह फातिहा की तिलावत और चलते फिरते या फताहू का विर्द जारी रखा। अल्लाह की ऐसी गैबी मदद आई ना कि एक बंदा जो पिछले कई सालों से इनसे रूठ चुका था और इनके पैसे दबा बैठा था, इसके दिल में खौफे खुदा पैदा हुआ और इसने तारक के सारे पैसे एक साथ वापस कर दिए। इसके अलावा तारक को एक ऐसा मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट मिला ना जिसने रातों रात इनकी किस्मत बदल दी। आज तारक अरबपति है। इनकी तिजोरियां हमेशा अस्पतालों, यतीम खानों और अपनी जरूरत के लिए खुलती हैं और वो इस अमल की गवाही दुनिया के सामने देते हैं। ये तीनों वाकयात इस बात की जबरदस्त गवाही हैं कि जब इंसान सच्चे दिल से इस वजीफे को अपनाता है ना तो गैब से इसके लिए दौलत के अंबार लग जाते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी पैसों की रेल पेल हो, तिजोरियां कभी खाली ना हो और आपका शुमार भी मुल्क के अमीर तरीन लोगों में हो, तो अब इस अमल के हर एक लफ्ज को इंतहाई गौर से समझ लें ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। सबसे पहले ना रात के वक्त बावजू होकर इस बाबरकत अमल का आगाज करें। अमल इंतहाई आसान है लेकिन इसकी तासीर इतनी सख्त और जलाली है ना कि एक ही रात के अमल से आपकी गरीबी हमेशा के लिए मिट जाती है। हालात यकसर बदल जाते हैं और किस्मत का सितारा इस तरह चमकता है कि इंसान दौलत का बादशाह बन जाता है। करना सिर्फ यह है कि सबसे पहले अव्वल आखिर आपने सिर्फ 7 मरतबा यानी 7 टाइम, जी हाँ सिर्फ 7 मरतबा आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक का नजराना पेश करना है। लेकिन अमल शुरू करने से पहले ताउज़ और तस्मिया लाजमी पढ़ना है। यानी सबसे पहले आप ताउज़ पढ़ेंगे यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और फिर पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये पढ़ने के बाद ना अब आपने बराह रास्त हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। प्यारे भाइयों, जब आप ये दौलत वाला अमल मुकम्मल कर लेंगे ना तो यकीन जानिए आप खुशी से अपने दोनों हाथ उठा के दुआएं देंगे और आपके रिश्तेदार, जानने वाले और हर खासो आम हैरान रह जाएंगे। इस अमल के दौरान जो भी अहम नुकात है ना इन्हें गौर से समझ लें ताकि आपको पहले दिन से ही तिजोरियां भरने का आसार नजर आना शुरू हो जाए। अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि इस अमल से आपको वो मुआशी फायदा या दौलत हासिल नहीं हो रही जिसकी तवक्को थी, तो आप बिला झिझक राब्ता करके इसकी इस्लाह करवा सकते हैं। ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह है। इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। शर्त सिर्फ ये है कि अमल को पूरे ध्यान और समझ बूझ के साथ करें, चाहे वीडियो या इस तहरीर को 2 या 3 बार पढ़ना पड़े। अब तरतीब को अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कर लें। रात के वक्त बावजू होके सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना वो 7 मरतबा यानी 7 टाइम पढ़ना है। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेनी है और चंद मिनट के लिए जबान को बिल्कुल हिलाए बगैर अपने दिल की गहराइयों से ना सिर्फ अल्लाह का जिक्र करना है। यानी दिल ही दिल में तसव्वुर करें कि आपका दिल अल्लाह 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 पुकार रहा है। ये मुराकबा ना आपकी रूहानी ताकत को मजबूत करता है ताकि दौलत वाले अल्फाज असर दिखा सके। इसके बाद आंखें खोल करना कुरान पाक की सबसे पहली और बाबरकत सूरत यानी सूरह फातिहा शरीफ को पूरे ध्यान के साथ आपने ना 41 बार पढ़ना है। कितनी बार मेरे भाइयों, तादाद को आपने जहन में रखना है। 41 बार यानी 41 टाइम। एक बार मैं भी आपको सूरह फातिहा की तिलावत सुना देता हूँ किस तरह आपने किस तरीके से पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन आमीन। इस तरीके से आपने सूरह फातिहा की तिलावत करनी है और सूरह फातिहा का हर एक लफ्ज जो है ना रिस्क की तंगी को दूर करने, गुर्बत का खात्मा करने और गैब के खजानों से दौलत खींच के लाने के लिए एक तीर बहादफ की हैसियत रखता है। इस सूरत को पढ़ते हुए हर बार ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करनी है।
پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد رزق کی فراوانی اور تجوریوں کو بھرنے والے اس خاص اسماء مبارکہ کا ورد کرنا ہے۔ آپ نے اپنی انگلیوں پر گنتی کرتے ہوئے 41 بار یعنی 41 بار ہی آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور 41 بار آپ نے یہ والے کلمات پڑھنے ہیں۔ کون سے کلمات ہیں؟ یہ کلمات ہیں یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام۔ تو میں نے 3 مرتبہ پڑھا، آپ نے اس کو اسی طریقے سے اپنے انداز میں صرف 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے میرے بھائیوں جو عزت بھی دیتا ہے، جلال بھی دیتا ہے اور انسان کو معاشرے کا سب سے دولت مند اور باوقار انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم 20 مرتبہ یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، یا رافیو، اس طریقے سے آپ نے یا رافیو یہ نام ہے جس کے معنی ہے اے بلندی اور رفت عطا کرنے والے، اس کا ورد کرنا ہے جو رزق اور مال و دولت میں بلندی عطا کرتا ہے۔ تو جب آپ 20 مرتبہ یعنی 20 ٹائم اس کا وظیفہ بھی کر لینا تو آخر میں دعا مانگنے سے پہلے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سارا دن اپنی زبان پہ اس اسم مبارک کو جاری رکھنا ہے جو رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، اور وہ ہے یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، یعنی یا فتاح اے مشکلات اور رزق کے تمام بند تالے اور دروازے کھولنے والے۔ اس کے ساتھ کثرت سے یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ اس کا ورد بھی جاری رکھیں۔ یعنی یہ جو میں نے آپ کو آخری 2 الفاظ بتائے ہیں جو وظیفے بتائے ہیں، ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان کو آپ نے رات کو دن کو چلتے پھرتے آپ نے ان کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اس تسلسل اور یقین کے ساتھ اس رات کے عمل کو اپنا معمول بنا لیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ غیب کے راستوں سے آپ کی تجوریاں مال و دولت اور رزق حلال سے بھر دیتا ہے۔ اب وہ مبارک گھڑی آ چکی ہے میرے بھائیوں جس کا آپ سب کو انتظار تھا۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے وہ پرتاثیر اور قبولیت والی دعا مانگنے لگے ہیں جو آپ کی تقدیر کو پلٹ کے رکھ دے گی۔ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیں، دل کی گہرائیوں سے تمام دنیا کی فکروں کو بھلا کر اس دعا میں شامل ہو جائیں اور میرے ساتھ پکے یقین کے ساتھ آمین کہیں۔ یاد رکھیں جو انسان آج اس دعا میں سچے دل سے شریک ہو گیا اور اپنے مالک کے سامنے گر گڑا گیا، انشاءاللہ وہ جو زبان سے مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا کر دے گا، چاہے وہ کروڑوں کی دولت ہو، خالی تجوریوں کا بھرنا ہو یا رشتوں کی تمام بندشوں کا ٹوٹنا ہو۔ اب کوئی بھی غافل نہ رہے، سب پوری توجہ اور عاجزی کے ساتھ اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہو جائے۔ یا اللہ، اے رب کائنات، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے غیب کے خزانے لٹانے والے، اے رزق کے مالک، اے دلوں کے بھید جاننے والے، آج تیرے اس عاجز دربار میں تیرے وہ بندے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں جو اپنی غریبی، قسم پرسی، محتاجی اور قرض کے بوجھ سے تنگ آ چکے ہیں۔ یا اللہ، تو جانتا ہے ہمارے گھروں کے حالات کیسے ہیں، ہماری خالی تجوریوں اور رزق کی تنگی تجھ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ مولا، آج اس رات کی پرسکون تنہائی میں تیرے ان بابرکت اسماء اعظم، درود پاک اور سورہ فاتحہ کے وسیلے سے تجھ سے گر گڑا کے مانگتے ہیں کہ ہم پہ اپنی رحمت کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے غربت کے کالے بادلوں کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے، ہمارے رزق میں ایسی بے تحاشا برکت، وسعت اور فراوانی عطا فرما کہ ہمارے گھروں میں نوٹوں کی ریل پیل ہو جائے۔ یا اللہ، ہماری خالی تجوریاں ایسے بھر دے کہ کبھی زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، ہمیں کروڑ پتی اور ارب پتی بنا دے، ہمارے تمام قرضے اپنی غیبی خزانوں سے ایسے ادا فرما دے کہ ہمیں کسی زمین والے کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ یا اللہ، ہمیں اور ہمارے بچوں کو دنیا کی ہر آسائش، ہر عیش و آرام اور شان و شوکت عطا فرما، ہمارے کاروبار میں، ہماری نوکریوں میں، ہمارے ہاتھ کے کاموں میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ یا رب العالمین، جو بہنیں یا بھائی رشتوں کی بندشوں کا شکار ہیں، جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا جن کے گھروں میں نااتفاقی اور نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، یا اللہ ان تمام بندشوں کو آج اپنی قدرت کے ایک اشارے سے توڑ دے،
رشتوں میں محبت، الفت اور مٹھاس گھول دے، اچھے اور مقدر والے رشتے آسان فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں کامل اور دائمی صحت عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ یا اللہ تو نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، تو آج ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ تو ہمیں خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔